هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي، اور اللہ وہ ذات ہے کہ جو اپنی رحمت کے نزول سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت، یہاں تک کہ وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں، پھر رب العالمین انہیں چلاتے ہیں ایک مردہ اور بنجر زمین کی طرف۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر اس سے رب العالمین پانی اتارتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، جس کے نتیجے میں پھر زمین سے طرح طرح کے خوبصورت پھل رب العالمین اگاتے ہیں۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، جو عمدہ اور خوبصورت زمین ہوتی ہے وہ بہترین پھلوں کو جنم دیتی ہے اور خوبصورت پھل اگاتی ہے۔ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، لیکن جو زمین ناقص ہو تو وہ ناقص اور گندی چیز کو ہی نکالتی ہے۔ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، ہم اسی طرح اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ مومن کے دل کی مثال کو ایک خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ جس طرح رب العالمین آسمان سے بارشوں کو نازل فرماتے ہیں، کچھ زمین ایسی ہوتی ہے کہ جو بالکل بہترین، عمدہ اور تیار ہوتی ہے، جب اس پہ رب العالمین کی رحمت برستی ہے تو وہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، جس کے نتیجے میں اس زمین سے خوبصورت پھل اور خوبصورت پودے نکلتے ہیں۔ فرمایا کچھ زمین کا حصہ ایسا ہوتا ہے جو سخت ہوتا ہے، وہ پانی کو اپنے اندر جذب تو نہیں کرتا لیکن پانی کو وہ روک لیتا ہے، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسری زمین کو پانی پلاتے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ فرمایا زمین کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جس پہ گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں، یا پھر وہ زمین بالکل چٹیل میدان کی طرح کہ جو نہ تو پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے اور نہ ہی پانی کو روکتی ہے کہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں۔ رحمت اس کے اوپر جتنی مرضی برستی رہے، بارش جتنی مرضی برستی رہے، نہ اس زمین کو کچھ فائدہ ہوتا ہے اور نہ اس زمین سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہی مثال اس ہدایت کی ہے جو رب العالمین نے آسمان سے اتاری ہے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس ہدایت کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، اس نور کو اور اس روشنی کو، جس سے وہ روشنی حاصل کرتے ہیں، اس سے نفع اٹھاتے ہیں، خود بھی مستفید ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ان سے نفع پہنچتا ہے۔ اور فرمایا کچھ ایسے اس بنجر زمین کی طرح، اس گندگی کے ڈھیروں کی طرح کہ رحمت جتنی مرضی برستی رہے نہ وہ خود اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ اس سے دوسروں کو کوئی نفع پہنچتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے، مختلف انداز ہیں رمضان کی تیاری کے کہ رمضان سے پہلے یہ بھی کر لیا جائے، یہ بھی کر لیا جائے، یہ بھی کر لیا جائے۔ سلف صالحین کی رمضان کی تیاری کا ایک بڑا ہی خوبصورت انداز تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، فرمایا کوئی بھی رمضان کا استقبال اس حالت میں نہیں کرتا تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ جائے اور اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی ذرہ برابر بھی حقد یا حسد موجود ہو۔
فرمایا ہم رمضان کا استقبال اس کیفیت میں کرتے تھے کہ اپنے دلوں کو بالکل پاک اور صاف کر لیا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین کی رحمت یقیناً اس رمضان میں خوب برسے گی، لیکن نصیب والا ہوگا جو اس رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹے گا، وگرنہ اس بنجر زمین کی طرح، اس کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کی طرح کہ جس پہ جب بارش برستی ہے تو اس سے اور بدبو پھوٹتی ہے اور تعفن پھوٹتا ہے، اسے کوئی نفع اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جبکہ وہ زمین جو پہلے سے تیار ہو، جس میں ہل چلا کے اسے صاف کر لیا گیا ہو، جڑی بوٹیوں کو اس سے اکھاڑ پھینکا گیا ہو، جب اس پہ رب کی رحمت برستی ہے تو پھر وہ زمین خود بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے اور لوگوں کو بھی اس سے نفع پہنچتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین ہمیں اپنے دلوں کو اللہ صاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ اصل ایمان کا محل، اصل جو رب العالمین کی نظر کا محل ہے، وہ انسان کا اور بندہ مومن کا دل ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ خالق ارض و سما تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، رب کائنات تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، رب العالمین دیکھتے ہیں تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، خالق ارض و سما دیکھتے ہیں تو تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ عمل کیا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے؟ پیارے بھائیوں، سلف صالحین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جنہیں کے دلوں کو میرے اللہ نے پاک کر دیا، جن کے دلوں کو نور سے مزین کر دیا، جن کے دلوں کو ایسی بیماریوں سے اللہ نے صاف کر دیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم بالتقوی، تقوی سے، پرہیزگاری سے، رب کی محبت سے ان کے دلوں کو اللہ نے بھر دیا۔ اور یہی وجہ ہے وہ عمل تھوڑا کرتے تھے، اللہ انہیں بڑا نوازتے تھے۔ تھوڑے سے عمل کا اللہ کی طرف سے بے پناہ اجر ملتا تھا۔ اور یہ بات اپنے پاس سے نہیں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، اور فرمایا میرے وہ مقربین اور خاص صحابہ کرام، فرمایا جن کے دلوں کو اللہ نے نور سے بھر دیا، جن کے دلوں کا امتحان میرے اللہ نے لیا، جن کے دلوں پہ نظر میرے رب نے ڈالی، اور قلب محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے دل کے بعد تمام انسانوں میں سب سے خوبصورت دل، سب سے پاک اور صاف دل، ایمان سے بھرے ہوئے اور اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے دل، صحابہ کرام کے دل۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، تم سونے کا پہاڑ خرچ کر دو اور میرا صحابی ایک مد جو خرچ کر دے، تم سونے کا پہاڑ خرچ کر کے بھی اس کے اجر کو نہیں پا سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ نے اتنی بڑی بلندیاں ان کو کس وجہ سے دی؟ باقاعدہ سلف سے، صحابہ کرام سے یہ پوچھا گیا۔ امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ، ان سے سوال ہوا، فرماتے ہیں جواب میں، ما سبقہم ابو بکر بکثرت سلام بکثرت صلاۃ وصیام وصدقہ، فرمایا ابو بکر کو اگر سبقت ملی ہے تو زیادہ نمازیں، زیادہ روزے اور زیادہ صدقات کی وجہ سے نہیں، فرماتے ہیں بلکہ ان کو یہ جو عظمت ملی ہے لسلامت صدورہم، بلکہ ان کے دلوں کی طہارت، پاکیزگی اور صفائی کی وجہ سے، کہ وہ عمل تھوڑا کرتے تھے اللہ پھر بھی زیادہ اجر دیتے تھے، دل کی طہارت اور پاکیزگی اور صفائی کی وجہ سے۔ رب العالمین ہمارے دلوں کو بھی اللہ خوبصورت بنا دے، ہمارے دلوں کو بھی اللہ صاف کر دے۔ پیارے بھائی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، جب ان سے سوال ہوا
کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ تابعی ہیں، ان میں افضل کون ہے؟ فرماتے ہیں واللہ ان الغبار الذي دخل في انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر ب1000 مرہ۔ فرمایا عمر بن عبدالعزیز کی 1000 مرتبہ کی زندگی ایک سائڈ پہ ہو اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر جہاد کیا، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، ان کے گھوڑے کے ناک میں جانے والی راکھ وہ 1000 مرتبہ عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو صحابیت کا شرف بخشا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور ان کے دلوں کو اپنے نبی کے وزیر ہونے کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا، اور یہ اعزاز رب العالمین نے انہیں نصیب فرمایا۔ پیارے بھائیوں، سیدنا سفیان بن دینار رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بشر الحافی سے سوال کیا، کانوا یعملون یسیرا ویؤجرون کثیرا، کہ یہ صحابہ کرام اور سلف ان کا عمل تھوڑا اجر زیادہ، سبب کیا ہے؟ جواب میں وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں، لیس العبرۃ بکثرۃ صلاتہم، ان کی زیادہ نمازوں کا اعتبار نہیں کہ وہ زیادہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہاں نمازیں بھی وہ پڑھتے تھے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، نوافل کا اہتمام بھی ہوتا تھا، لیکن فرماتے ہیں ان کے صدقات سیام صرف یہی نہیں بلکہ لسلامت صدورہم، ان کا اصل جو اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا ان کے دلوں کی طہارت اور پاکیزگی کی وجہ سے۔ رب العالمین ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا خوبصورت بنا دے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں اعلان فرمایا، لوگوں قیامت کا دن ہوگا، انسان کے بیٹے جن پہ بڑا دنیا میں ناز ہوتا ہے، انسان کا مال جس پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، لوگوں کل قیامت والے دن کامیابی کی ضمانت نہ مال بنے گا نہ بیٹے بنیں گے، بلکہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کامیاب وہ ہوگا جو اللہ کے سامنے قلب سلیم لے کے حاضر ہوگا، صاف ستھرا دل، حسد حقد بغض سے پاک دل، مسلمانوں کے لیے شفاف دل۔ فرمایا جو ایسا دل لے کے رب کے سامنے پیش ہوگا، کامیابی اس کے قدم چومے گی، کامیابی کی ضمانت دل کی صفائی اور طہارت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا، یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل ترین انسان، فرمایا مخموم القلب صدوق اللسان، 2 لفظوں میں افضل انسان کا آپ نے معنی سمجھا دیا۔ فرمایا اپنے اندر یہ 2 خوبیاں تلاش کرو، جس انسان میں یہ 2 وصف ہوں وہ سب سے افضل ہے، صدوق اللسان مخموم القلب۔ صحابہ کرام جو صاحب زبان تھے، عربی زبان کو جانتے تھے، ایک لفظ کا معنی سمجھ گئے، دوسرے کا سمجھ نہیں آیا، فرمایا یا رسول اللہ صدوق اللسان نعرف فما مخموم القلب، صدوق اللسان کا معنی تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ افضل انسان وہ ہے جو زبان کا سچا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، زبان سے سچائی، یہ افضل انسان کی پہلی علامت۔ مخموم القلب کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی الذی لا بغی فیہ ولا غل ولا حسد۔ مخموم القلب کے لیے آپ نے فرمایا سب سے پہلی چیز هو التقی، دل کا صاف وہ انسان ہوتا ہے جس کے دل میں رب کا خوف اور رب کی محبت جمع ہو، اللہ کا ڈر بھی رب کی محبت بھی۔ تقوی اسی بات کا نام ہے کہ اللہ سے ڈر اور خوف اس کی محبت کے ساتھ ملا ہوا خوف اور ڈر۔ التقی النقی، فرمایا دوسری چیز کہ اس کا دل صاف ہو،
لا بغی فیہ ولا غل ولا حسد، مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے والا نہ ہو، مسلمانوں کے لیے دل میں کینہ اور حسد پالنے والا نہ ہو۔ لا بغی فیہ ولا غل ولا حسد، دل کینے سے پاک، دل بغض سے پاک، دل حسد سے پاک۔ فرمایا جس انسان میں یہ علامتیں ہوں وہ مخموم القلب ہے، اور جس انسان کے اندر اللہ یہ دو خوبیاں جمع کر دے وہ صدوق اللسان بھی ہو اور مخموم القلب بھی ہو۔ فرمایا کائنات کا سب سے افضل انسان وہ ہے۔ رب العالمین ہمیں زبان کا بھی اللہ سچا بنا دے، اور رب کائنات ہمارے دلوں کو بھی اللہ صاف فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ اعمال میں سے وہ عمل جو لوگوں کو نظر نہیں آتے، ان اعمال پر ان کا یقین، اعتماد اور بھروسہ بڑھ کے ہوتا تھا ان اعمال کے مقابلے میں جو لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ ابو دجانہ صحابی رسول ہیں، ان کے پاس زید بن اسلم تشریف لائے، کہتے ہیں ان کی زندگی کے آخری لمحات تھے، بیماری کا زور ہے اور زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں، آخری لمحات۔ میں ان کے پاس جب پہنچا، رأیت وجہہ یتحلل، میں نے ان کے چہرے کو چمکتا دیکھا، خوشی سے مسکراتا دیکھا۔ میں نے کہا ما لوجہک یتحلل، اس موقع پر، اس کیفیت میں، اس حالت میں اتنی مسکراہٹیں اور اتنی خوشیاں چہرے پر، سبب کیا ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں من عمل شیء اوثق عندی من اثنین، دو عمل میں نے زندگی میں کیے ہیں اور اپنے اعمال میں سے مجھے سب سے بڑھ کے ان پر یقین اور اعتماد ہے کہ میرے اللہ میرے ان دو عملوں کی وجہ سے میرے رب کے ساتھ میری جو ملاقات ہوگی وہ بڑی خوبصورت ہوگی۔ میرا پہلا عمل کیا ہے؟ کنت لا اتکلم فیما لا یعنی، میں نے اپنی زبان کو بے لگام نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں کہ جس پہ دل چاہیا الزام لگا دیا، جس پہ دل چاہ بہتان لگا دیا، جدھر دل چاہ جھوٹ بول دیا، جدھر دل چاہ غیبت کی، چغلی کی اور لوگوں کو فتنہ ہی برپا کرتے رہنا۔ کنت لا اتکلم فیما لا یعنی، میں نے اپنی زبان پہ زندگی بھر قابو رکھا ہے، زندگی کو بے لگام نہیں ہونے دیا۔ ایک عمل مجھے جس پر سب سے بڑھ کے یقین اور اعتماد ہے، جو میری نجات کا ذریعہ بنے گا، وہ میرا اپنی زبان کا صحیح استعمال ہے۔ اور دوسری چیز وَأَمَّا الْأُخْرَى فَكَانَ قَلْبِي لِلْمُسْلِمِينَ سَلِيمًا، میرا دوسرا عمل یہ ہے کہ میرا دل مسلمانوں کے لیے صاف ہے۔ میں نے مسلمانوں کے خلاف دل میں کینہ نہیں پالا، میں نے مسلمانوں کے خلاف دل میں حسد اور بغض نہیں رکھا، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے دل کو صاف رکھا ہے۔ یہ میرے دو عمل جن پر مجھے سب سے بڑھ کے یقین اور اعتماد ہے کہ میرا رب میرے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا، یہ میرے دو عمل ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو بھی توفیق دے، اپنے دل کو صاف کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، رمضان کی اصل تیاری یہی ہے کہ اپنے دل کی بنجر زمین کو آباد کیجئے۔ یہ نہ ہو کہ رحمت برسے اور خوب برسے، لیکن اس بنجر زمین کی طرح، اس چٹیل میدان کی طرح، اس روڑی اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کی طرح مجھے اور آپ کو اس رب کی رحمت سے کچھ نفع نہ ہو، محروم سے محروم ہی چلے جائیں، جیسے رمضان میں داخل ہوں ویسے ہی رمضان سے نکل جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں۔ اللہ سے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں ماہ مقدس اللہ نصیب فرما دے، اللہ رب العزت اس مہینے کی بہاریں اللہ نصیب فرما دے، اور اس میں رب العالمین اپنی رحمت کو صحیح معنوں میں سمیٹنے کی اللہ توفیق بھی نصیب فرما دے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے، لوگوں ایک سیاہی وہ ہوتی ہے جو چہروں پہ ہوتی ہے،
یہ سیاہی حقیقی سیاہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ چہرہ بسا اوقات سیاہ بھی ہو، لیکن اگر دل وہ روشن اور سفید ہے تو پھر چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ میرا رب پھر رنگ کو نہیں دیکھتا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ رنگ گورا نہیں، رنگ کی وہ سفیدی اور چمک دمک نہیں، لیکن دل اتنا شفاف اور صاف ہے کہ نبی کائنات فرماتے ہیں بلال کلما دخلت الجنہ سمعت خشخشتک امامی، بلال جب بھی میں جنت میں داخل ہوا میں نے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی۔ میرے پیارے بھائیوں، میرا رب تو دل کو ہی دیکھتا ہے، لیکن ایک سیاہی وہ ہوتی ہے جو دل پہ سیاہی آتی ہے، وہ کیسے آتی ہے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان للسیئ ظلمۃ فی القلب، لوگوں گناہوں سے دل کالا ہوتا ہے، دل وہ سیاہ ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اور دل میں روشنی آتی ہے اور نور آتا ہے نیکی کی وجہ سے۔ ان للحسنۃ ضیاء فی القلب، دل میں روشنی نیکی سے پیدا ہوتی ہے، اور دل کی سیاہی یہ گناہوں سے بڑھتی ہے۔ رب العالمین ہمیں گناہوں سے تائب ہونے کی اللہ توفیق نصیب فرما دے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا انسان جب گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے، جو گناہ کرتا چلا جاتا ہے یہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ فرمایا حتیٰ کہ دل کی کیفیت کالکوز مجخین، اس الٹے مشکیزے کی طرح جسے الٹا رکھ دیا گیا، اوپر سے موسلادھار بارش برستی رہے، ایک بوند بھی اس الٹے مشکیزے میں داخل نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا یہ دل جو سیاہ ہو چکا ہو، آپ پورا قرآن سنا دیں، احادیث سنا کے آپ انبار لگا دیں، اس دل کے اندر نہ اللہ کا خوف پیدا ہوگا، نہ رب العالمین کا ڈر آئے گا، اور نہ ہی اس دل میں خوف کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے آنکھ سے آنسو آئے گا۔ کیوں؟ وہ تو الٹے مشکیزے کی طرح ہے۔ رب العالمین ہمارے دلوں کو اللہ سفید کر دے، سیاہی کو اللہ سفیدیوں میں تبدیل فرما دے۔ پیارے بھائیوں، سلف کیسے کہا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے بڑا تعجب ہوتا ہے ہمیں لوگوں پر کہ جس کا جسم مردہ ہو جائے اس پہ تو لوگ روتے ہیں، لیکن جس کا دل مردہ ہو جائے اس پہ نہیں روتے۔ حالانکہ جسم کا مر جانا یہ معمولی ہے، دل کے مر جانے اور دل کے مردہ ہو جانے سے، دل کا مردہ ہونا یہ دنیا کی بھی بربادی ہے اور آخرت کی بھی بربادی ہے، جبکہ جسم کا مردہ ہو جانا یہ دنیا تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن آخرت اگر روشن ہو تو پھر یہ موت نہیں بلکہ حقیقی زندگی ہے۔ اس لیے اصل موت اور اصل رونے کے قابل وہ انسان ہے جس کا دل مردہ ہو۔ رب العالمین ہمارے دلوں کو اللہ زندہ کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، دل زندہ کیسے ہوتے ہیں؟ آخر میں صرف 3 باتیں، اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو اللہ زندہ کر دے، اللہ ہمارے دلوں کی بنجر زمین کو آباد کر دے، سب سے پہلا کام اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّهُ لَيُخَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة۔ لوگوں مجھے بھی بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دل کے اوپر کوئی پردہ سا چھا جاتا ہے، تو میں اس صرف ایک پردے کی وجہ سے فرمایا میں 100 سے زائد مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ واتوب الیہ، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لوگوں رب کا قرآن تمہیں دل کی بیماری بھی بتاتا ہے اور اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ دل کی بیماری یہ گناہ ہے، اور ان گناہوں کا علاج اپنے رب سے معافی مانگنا ہے۔ استغفار زمین، یہ دل کی بنجر زمین کی آباد کاری یہ ہے کہ اللہ کے سامنے آنسو بہا کے، معافی مانگ کے، توبہ کر کے
اپنی سیاہی کو دھو لیں تاکہ یہ دل رب کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ دوسرا کام پیارے بھائیوں، اس دل کی آباد کاری، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے الذکر للقلب کالماء للسمک، لوگوں دل کے لیے، دل کی زندگی کے لیے فرمایا ایسے ہی سمجھو جس طرح مچھلی کی زندگی کے لیے پانی ضروری ہے، دل کو زندہ کرنے کے لیے رب کا ذکر ضروری ہے، اللہ کا ذکر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اصل دل کا سکون اور دل کی زندگی یہ رب کی یاد میں ہے، رب کا ذکر اور رب کی یاد، مسنون الفاظ کے ساتھ اپنے رب کی یاد۔ اور تیسری چیز جس سے دل، مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، تلاوت القرآن۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، لوگوں یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے جو علاج ہے، روحانی علاج رب نے جو آسمان سے اتارا ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ سیدنا عثمان کہا کرتے تھے لوگوں لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام اللہ، اگر تمہارے دل پاک ہوتے کبھی بھی تم قرآن پڑھتے اکتاتے نہ، قرآن پڑھتے تمہیں کبھی اکتاہٹ نہ ہوتی، اگر تمہارا دل زندہ ہو اور دل وہ پاک ہو۔ رب العالمین ہمارے دل کو زندہ کر دے، رب العالمین ہمارے دل کو پاک اور صاف کر دے۔ قرآن مجید کی تلاوت، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے کتنی محبت کرتا ہوں، فَلْيَعْرِضْ نَفْسَهُ عَلَى الْقُرْآنِ، وہ اپنے آپ کو قرآن پر پیش کر لے، جتنی محبت اسے قرآن سے ہے وہ سمجھ لے کہ وہ اپنے رب سے بھی اتنی محبت کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جس ہستی سے تجھے اگر سچی محبت ہے تو پھر اس کے کلام پڑھتے بھی تجھے سکون آئے گا، تیرا دل چاہے گا اس قرآن کے ساتھ تیرا تعلق مضبوط ہو، قرآن کو پڑھنا سمجھنا تیرا دل چاہے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق ارض و سما اس رمضان کی آمد سے پہلے ہی اللہ ہمارے دلوں کی بنجر زمین کو اللہ آباد فرما دے، تاکہ رب کی رحمت کی جو برسات ہوگی وہ اس تیار زمین پر جب برسے تو اس سے پھر وہ سبزہ بھی نکلے گا، وہ خوبصورت پھل بھی نکلیں گے جو رب العالمین کی جنت کی شکل میں اور جنت کے میووں کی شکل میں اللہ نصیب فرمائیں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه